شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین بابرکت اور عظمت والے کاموں میں سے عمدہ ایک کام ہے کہ جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو 10 مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ، اور جو 100 مرتبہ پڑھے ارشاد فرمایا کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جہنم سے بھی آزادی اور نفاق سے بھی آزادی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا درود کی برکتیں ایسے ہمارے چہروں کو نصیب فرمائے۔ کاش ہمارے بھی یہ بات تحریر کر دی جائے پیشانیوں پر کہ ہم نفاق سے آزاد ہیں، ہم نار سے آزاد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے پاکیزہ کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی جس نے نر و مادہ بنائے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ إن علينا للهدى، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ وإن لنا للآخرة والأولى، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فأنذرتكم نارا تلظى، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ لا يصلاها إلا الأشقى، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت، الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا
اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہماری سوچیں اور پاکیزہ ہوتی چلی جائیں، قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں تو یہ سنورتی نکھرتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ پڑھیں بھی، عمل بھی کریں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے جب یہ جانیں گے تب عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس کے مضامین مفاہیم کو سمجھنے اور احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ لیل پیش کی گئی، واللیل اذا یغشا، رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام ہے، اس کا نرالا اسلوب ہے۔ بہرحال اس کا ابتدائی تعارف اور مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقام نزول کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع ہے اور 21 آیتیں ہیں۔ لیل نام رکھنے کی وجہ، رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں، اور یہ سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ لیل کہا گیا۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں رات، دن اور مذکر و مؤنث کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگوں، بے شک تمہارے اعمال جداگانہ ہیں کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، ممنوع و حرام کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیلت بیان کی گئی، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان فرما دی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کے عذاب سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا جس نے قرآن مجید اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اس سورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے اپنا مال خرچ کیا، تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا، اور وہ اللہ پاک کے بے پناہ انعامات پر خوش ہو جائے گا۔ اور ان آیات کریمہ کا مصداق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حصہ نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے سلسلے کا عنوان طاقت ہے۔ طاقت سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کی طرف بھی لے جاتا ہے، گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جس کی برکت سے، اس کی وجہ سے برکت ظاہر ہو تو نیکیاں کرنا آسان ہوتی ہیں، اور نحوست ظاہر ہو تو بندہ برائیوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک نعمت ہے یہ بیسیکلی، لیکن کیا اسے بطور نعمت استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر اس کو بطور نعمت استعمال کیا جائے تو اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور طاقت کو ایک نعمت کے طور پر ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ایک وہ بندہ ہے جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ اکھیارہ شخص، آنکھوں والا جو دیکھ سکتا ہے،
وہ چاہے تو دوسروں کے لیے ان کی راہوں میں پھندے بچھاتا رہے، اور یہ چاہے تو دوسروں کی مشکلات کو حل کرتا رہے، ان نابیناؤں کے لیے مددگار بن جائے جو بیچارے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر روڈ بھی کراس نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کو احساس ہوگا جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اور دوسرا اس سے محروم ہے، اس کی تکلیف، اس کا کرب، یہ ہمیں بسا اوقات اس طرف مائل کر دیتا ہے کہ نہیں یار، تم نعمتوں میں ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی دے رکھا ہے، یہ بھی دے رکھا ہے، یہ بھی دے رکھا ہے۔ ابھی روڈ کراس کر رہے ہو اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ آ جائے جو دیکھنے کی ہی طاقت سے محروم، وہ آسرا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے یہ روڈ کراس کروا دے، اس وقت بندہ اپنے رب کے آگے اپنے دل کو، اپنے احساسات کو یوں حاضر کرتا ہے کہ میرے مولا تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، ورنہ میرا بھی حال یہ ہو رہا ہوتا۔ لیکن کبھی انسان اسی کے نشے میں آ کر ایسے ایسے عجیب و غریب کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کا اللہ کریم نے منع فرمایا اسے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے، جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ان کو سمجھنے کی بھی سعادت دے۔ بہرحال آج طاقت کا عنوان ہے، طاقت پر بات کرنی ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ جسمانی طاقت ہے، یہ اقتدار کی طاقت ہے، یہ منصب اور عہدے کی طاقت ہے، یہ قلم کی طاقت ہے، یہ کسی بندہ مومن کے قدم کی طاقت ہے، یہ نیک اعمال کی طاقت ہے۔ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور اس کا استعمال ہم کیسا کر رہے ہیں، انشاءاللہ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی بلا تاخیر نور عالم بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا کلام سنا رہے ہیں، کن اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفیعنا صلی علی محمد۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈ لبیتا تیرا۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔
علی شفیعنا صلی علی محمد جبی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تم ہی کو ہر دکھی نے تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا یا رسول اللہ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں
اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ پہرے پہدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدہ شوق کو کیجئے بار دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری وقت گئے تیرے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ ندامت ہے خطاؤں پر مگر قسمت ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ بلا لیجیے اب تو قدموں میں آ دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی
بس تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے رب تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ عالم ہمارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم ہمارا یا رسول اللہ کہ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مقطع کے اعتبار سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ایک شعر ہے کہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچیں اور پھر وہاں سکون کی زندگی جئیں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مدینے کی کیا شان ہے، اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جو بندہ پہنچ گیا یقیناً کامیاب ہو گیا اور بھلائیوں کو پانے والا ہو گیا۔ منبع برکات پر پہنچا، اس جگہ پہنچا کہ جہاں سے ساری دنیا کو فیض ملتا ہے، ساری دنیا پر جود و کرم کا سلسلہ جہاں سے جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی باادب ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج سلسلے کا عنوان ہے طاقت ایک نعمت۔ بہت ساری ڈائمنشنز ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ بول کر اپنی بات سمجھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ بول نہیں پاتے۔ ایک طاقت تحریر کی ہے، ایک طاقت تقریر کی ہے۔ ایک طاقت یہ ہے کہ بندہ رب العالمین جل وعلا کی عطا کی ہوئی طاقت کو اس کی عبادت میں گزارے، جسم کو عبادت میں لگائے اور روحانی طاقت کو حاصل کرے۔ آئیے یہیں سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، مولانا نقیب عارف مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور عبادت کی طاقت پر بات کرتے ہیں۔ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبیاں رکھی ہیں، یہ کیسی طاقت ہے کہ بندے کو کہاں پہنچاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بات فرمائی کہ طاقت کئی عنوانات سے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر روحانی اعتبار سے بھی دیکھیں تو حسن اخلاق کی ایک طاقت ہے، خاموشی کی طاقت ہے، پھر ذکر اللہ کی طاقت ہے۔ تو جتنی بھی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب میں ایمان کی ایک طاقت، حلاوت رکھی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ میں تمہیں کیا خبر نہ دوں بہترین عملوں کی، اعمال میں جو سب سے بہترین چیز ہے۔ اچھا، وہ جو عمل ہے جو بتائیں گے تو حضور فرمائیں گے نہ اس میں کوئی طاقت لگتی ہے، لیکن اس پڑھنے کی بڑی طاقت ہے۔ بندے کی طاقت خرچ نہیں ہوتی، لیکن وہ عمل بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمایا اعمال میں سب سے بہترین عمل کی تمہیں میں خبر نہ دوں، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ عمل تمہارے رب کے نزدیک بڑا ستھرا ہے۔
بڑا پاکیزہ عمل ہے، اور فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والا عمل ہے وہ. اور پھر فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وہ عمل تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. واہ واہ. اور ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ کیا فرمایا کہ تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو، تم انہیں مارو اور وہ تمہیں شہید کر دیں. اس سے بھی بہتر عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جب ارشاد فرمائیں تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اتنا عظیم عمل؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ تعالی، سبحان اللہ. وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے درجے بلند کرنے میں سب سے اہم ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنے سے افضل ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا ستھرا ہے، وہ ذکر اللہ ہے. اب ذکر اللہ میں الحمدللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، قل هو اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے وہ سب اللہ کا ذکر ہے. یہاں اگر میں وہ حدیث پاک ساتھ ذکر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جنہیں خادم رسول کہا جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک، ہم حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے. اس دن عجیب منظر دیکھا کہ فطلعت الشمس بدیاء وشعاع ونور لم یرہا طلعت فیما مضی بمثلہ، کہ سورج اتنی آب و تاب سے چمکا، ایسی نورانیت اور اس کی ایسی چمکیلی شعائیں کہ اس سے پہلے ایسا سورج کو ہم نے دیکھا نہیں. صحیح. تو فاتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل حضور کی خدمت اقدس میں آئے تو حضور نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل، ما لی اری الشمس اليوم طلعت بدیاء ونور وشعاع لم اراها طلعت فیما مضی، کہ میں آج سورج کو اتنا آب و تاب سے چمکتا دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے تو ایسی اس کی چمک نہیں دیکھی گئی. تو حضرت جبریل نے عرض کی ان ذالک ان معاویہ ابن معاویہ اللیثی مات بالمدینہ اليوم، کہ حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی مزنی آج مدینے میں ان کا انتقال ہوا ہے. فبعث اللہ الیہ الف ملک یصلون علیہ، اللہ نے ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا ہے. قال وفیما ذالک، تو حضور نے فرمایا کس عمل کی وجہ سے 1000 فرشتے آئے ہیں، عمل کیا کرتے تھے؟ اب جو عمل بتایا حضرت جبریل کہنے لگے کان یکثر قراءۃ قل هو اللہ احد فی اللیل والنہار، کہ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے قیام میں قعود میں وہ کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے. سبحان اللہ. اللہ کی ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی صفات کا تذکرہ. جیسے وہ مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جب ان کو امیر بنا کے بھیجا گیا، امیر قافلہ، تو وہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں. تو جب آ کے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ تو یوں کرتے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں پڑھتے تھے. اچھا جی. جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے پیار ہے. کہا کس وجہ سے؟ کہا اس میں میرے رب کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی کو بتاؤ اسے اس سورت سے پیار ہے تو اللہ کو اس سے پیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بڑی طاقت، عظمت اور روحانیت ہے. یہ اس ذکر سے بندے کو اپنی زبان تر رکھنی چاہیے، اپنے مولا کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے. اگر اس رب کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کس کا ذکر کریں گے؟ سبحان اللہ. بندہ رب العالمین جل وعلا کے ناموں کی، تسبیحات کی کثرت کرے نا،
یقین کیجئے اس کی زندگی کو ایسا سکون ملتا ہے. ایک تو ہے بندے کی جسمانی طاقت، لیکن آپ دیکھیے کہ بندہ جسمانی طور پر تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جائے نا، اور روحانی پاورز اس کے ساتھ ہوں تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ ملاحظہ کیجئے یا ذہن میں لائیے وہ واقعہ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا کہ آپ کے والد گرامی دو عالم کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خادم تقسیم فرما رہے ہیں، جا کے آپ بھی لے لیجئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے تک جب یہ بات پہنچی کہ حضرت فاطمہ آئی تھی اور اس طرح کا معاملہ تھا، تو نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ نہ بتا دوں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی اب غلام تو مل جائیں گے، وہ دنیا کے کاموں میں معاون ہوں گے، لیکن روحانی پاور بڑھانے والی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اس وقت نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو یہ کلمات سکھائے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں 33 مرتبہ کی حدیث مبارکہ میں آیا، بعض میں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا بھی ذکر آیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہہ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں، وہ بات نہ بتا دوں جو اس سے زیادہ تمہاری مددگار ہو. تم اگر وہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باقی غلاموں سے اور ان خادموں سے مستغنی کر دے، بے پرواہ کر دے، ان کی حاجت ہی نہ رہے. اللہ رب العالمین جل وعلا میں اپنے ذکر کی برکت نصیب فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور غذا سے جسم کو طاقت ملتی ہے، فرمایا ایسے ہی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے جسمانی غذا لینے سے جسم طاقتور ہوتا ہے، ایسے ہی روحانی غذا لینے سے روح طاقتور ہوتی ہے. اور پھر وہ روحانی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہم ذکر کرنے والے بن جائیں. اللہ کرے کہ کلام اللہ، وہ کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اگلے ڈائمنشن کی طرف آتے ہیں، اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بہت ساری طاقتوں سے نوازا ہے، مہروز بھائی، ان میں ایک طاقت ہے بندے کے الفاظ کی طاقت. جی، یہ الگ ہی اثر رکھتے ہیں اور ان میں الگ ہی جادو ہے. بیان کو حکمت بھی کہا گیا، سحر بھی کہا گیا. انسان الفاظ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی طاقت سے سامنے والے کے خیالات کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے، اس کی سوچ، اس کے افکار بالکل تبدیل کر دیتا ہے. کبھی اس کو اپنا اہم ذہن بنا لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تقریر سنانا شروع کرے، ہم کچھ بھی اپنے ذہن میں لے کر آئے ہوں، اس کی تقریر کو سن کر اسی کے ہو جاتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ایک شعر عرض کیا گیا کہ جس سے باتیں کی اسی کا انہی کا ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے جس پر اسلام کو پیش فرمایا اور جس نے نبی پاک علیہ السلام سے دلائل اسلام کا مطالبہ کیا، پھر نبی اس سے جب اسے شرف ہم کلامی نصیب فرمایا تو پھر بات یہ ہوئی کہ جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا. واہ کیا تقریر پر تاثیر ہے. یہ پر تاثیر تقریر زندگیاں بدل دیتی ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، لوگ بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور لوگ تو لوگ ہی ہیں، مخلوق ہی ہیں، انسان ہی ہیں، رب اپنا ہو جاتا ہے. کیونکہ کلمہ شریف کے لیے جیسے ابھی نقیب بھائی نے حدیث پاک پڑھی، بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، جنت کے قریب کر دیتے ہیں، رضا رحمان کے قریب کر دیتے ہیں. زندہ باد. تو کلمہ شریف جب ایک شخص پڑھتا ہے تو وہ دائمی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھا تو وہ دائمی عذاب سے محفوظ ہو گیا اور رحمان کے وفادار بندوں میں گویا کہ وہ شامل ہو گیا. اور کلمات کی تاثیر ایسی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ کی خلوت ہو یا جلوت ہو، آپ کا جلال ہو یا جمال ہو، سب میں ہی رحمت کے پہلو ہیں. اور حضور نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے جب جس چیز کو مناسب جانا اس کو اختیار فرمایا.
ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اپنی ذات کے لیے جلال میں آتے نہیں تھے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشویش ہو گئی کہ حضور جلال میں آ گئے، حضور ناگواری کے تاثرات ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ کے جو ہے نا وکیل تھے، اور حضور کی بارگاہ میں صحابہ کی عرضیاں پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ فاروق اعظم کام آئے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو آخرت کی بات میں کر رہا ہوں، اور یقیناً آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، اور آخرت کا جو ریوارڈ ہے، جو اسٹرینتھ ہے، جو آپ کی طاقت ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور آپ جنت میں پہنچ جائیں۔ قرآن کریم نے یہی کہا کہ کامیاب وہی ہے۔ تو یہ تو آخرت کی بات تھی، لیکن اگر دنیا میں لوگوں کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو خالد بھائی اس وقت پوری دنیا میں اس وقت اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے اسلام تشریف لائے، جب سے یہ بات مانی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کریم جو معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو علماء نے قرآن کو معجزہ کے طور پر دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ ہر نبی کو جو معجزات دیے گئے تو ان کے دور میں جس چیز کا بہت زیادہ رجحان تھا، جس چیز کو پاور تصور کیا جاتا تھا، جس چیز کو لوگوں کی اسٹرینتھ تصور کیا جاتا تھا، اسی چیز سے متعلق معجزہ اس وقت کے نبی کو دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آوازوں کو، لحن کو جو ہے نا بہت بڑی بات شمار کیا جاتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کو لحن داؤدی عطا فرمایا، اور ایسے داؤدی شہرت رکھتا ہے۔ ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ تو حضور کا خاص معجزہ، حضور کے بڑے معجزوں میں سے ایک عظیم ترین معجزہ کیا ہے؟ وہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ تو یہ دینے کی وجہ بھی یہی بیان فرمائی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو اس دور میں زبان دانی کا بڑا چرچا تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم واقعات پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کہا تو دور جاہلیت جاتا ہے اسے، لیکن اس میں بھی زبان دانی کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ خالد بھائی یہ خود ٹاپک رکھ کے اس پہ گفتگو کی جائے، اگرچہ عوامی ٹاپک نہیں ہوگا، لیکن اس میں ایسی حیران کر دینے والے باتیں ملتی ہیں ہمیں، ایسے حیران کر دینے والے لغوی اور ادبی لطیفے ملتے ہیں ہمیں کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ اس دور میں یہ حالت تھی تو اللہ پاک نے کلام مجید عطا فرمایا۔ تو اس وقت بھی تھا، اور آج جبکہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آئی ٹی کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اب ہارڈ اسکل سے نکل کر سافٹ اسکل پر زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے اشرے سے سافٹ اسکل پہ زیادہ محنت ہو رہی ہے، اور سافٹ اسکل کی جان جس کو قرار دیا گیا وہ کمیونیکیشن اسکل ہے، کہ آپ کو اپنا مدعا، اپنی بات، اپنا مقدمہ پیش کن الفاظ، جملوں اور لہجے کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا بات وقت دنیا میں کامیاب ترین انسان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی وہی ہے کہ جسے بات کرنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور فن آتا ہے۔ آپ چاہے وہ گھر میں دیکھ لیں، آپ مدنی چینل کے ناظرین کو اگر میں مثال دوں، اب ان کو انٹرنیشنل کوئی مثال دوں کہ وزیر خارجہ کسے بنایا جاتا ہے تو چلو وہ تو ایک طرف رکھو، وہ تو تجربہ نہیں ہوگا، لیکن گھروں میں آپ دیکھ لیں کوئی 19-20 مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ناراض ہو جاتا ہے، کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے، اچھا رشتہ دینے لینے کی بات آتی ہے، تو اس موقع پہ نا خاندان کے اس فرد کو لے کے جایا جاتا ہے کہ جس کو بات کرنا آتی ہے۔ یہ ہر خاندان کو تجربہ ہوگا، صحیح ہے نا، سبزی خریدنی ہے تو جیسے بھی خرید لیں گے جناب، اور دیگر چیزیں خریدنی ہے خرید لیں گے، لیکن جب بات کرنی ہے، جب معاملہ سنبھالنا ہے، بالخصوص ایک ہوتا ہے بھڑاس نکالنی ہے، تو بھڑاس نکالنے کے وقت تو پھر اسی جو کفن پھاڑ کے بولے، لیکن جب بات بنانی ہو کہیں پہ اور چلانا ہو سسٹم، تو پھر اس شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کو اپنے جملوں پہ قدرت ہو، جس کو الفاظ کے انتخاب پر قدرت ہو، اور وہ شخص جو ہے بات کرے تو پھول جھڑے نہ جھڑے لیکن معاملہ سمٹ جائے اور بکھرے ہوئے پھول گلدستے کی طرح جڑ جائے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں اگر، تو خالد بھائی بات یہ ہے کہ کتنی اسکل سیکھیں، کتنی چیزیں سیکھیں۔ باقی میں آپ روزانہ سلسلہ کرتے ہیں، روزانہ ایک سلسلے میں آپ کئی باتیں کرتے ہیں، تو ہم سیکھیں کیا کیا اور کیسے سیکھیں؟ تو جناب زندگی گزارنی ہے تو سب چیزیں سیکھنی ہوں گی، جو چیزیں زندگی کا حصہ ہیں وہ ہمیں سیکھنی ہوں گی، اور بائی ڈیفالٹ وہ ہمارے اندر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چبانے پہ قادر نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو ایسی غذا کھانی ہوتی ہے وہ عمر کے اس حصے پہ پہنچتا ہے کہ اب اسے ڈاکٹر کہتا ہے ذرا اسے ثقیل غذائیں دے،
کسی قدر ثقیل، کھچڑی دیں، دلیا دیں، کیلا دیں، یہ کہتا ہے تو اس وقت اس کے مسوڑوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چبا سکے یا نگل سکے اور اپنے پیٹ میں اور معدے تک پہنچا سکے. سسٹم ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اپنے ٹائم ہاں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جسے آپ وہ بالفعل کہتے ہیں. جی. تو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بولنے کی صلاحیت بھی آپ دیکھیں، یعنی لینگویج تو لینگویج ہوتی ہے نا. ایک ماں تو بچے کی اون آن کو بھی بتا دیتی ہے، وہ رونے کے اسٹائل کو بھی بتا دے گی یہ رو رہا ہے. نہ بولنے والا بچہ یہ رو رہا ہے نقیب بھائی، تو اماں ابا کو پتہ چل جاتا ہے، بالخصوص اماں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رونا جو ہے نا اس کا یہ بھوک کے لیے، یہ رونا اس کا سونے کے لیے، یہ رونا اس کا درد کے لیے. وہ رونے سے پہچان لیتی ہے. تو خیر یہ بھی ایک فن ہے. آپ تو گفتگو پہ بات کر رہے ہیں تو گفتگو سننا اور اس کو سمجھنا. بعض اوقات الفاظ کان میں داخل تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی و مفہوم اور مقصد جو ہے وہ کانوں میں اور دل میں داخل نہیں ہو رہا ہوتا. یہ بھی اللہ پاک ہمیں صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کی آدھی بات سن کر پوری بات سمجھنے والے بن جائیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر آدھی بات سن کر پوری بات جو وہ بتانا چاہتے ہیں وہ سمجھنے والے. جی مراد یہی ہے میری، درست بات ایسا سمجھ. بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سمجھ تو لیتے ہیں، ہاں مجھ سے روک دیتے ہیں، سمجھ گئے. پھر وہ کہتا ہے بھائی یہ نہیں بول رہا تھا میں، تو پھر کچی ہو جاتی ہے اپنی. تو یہ ایسے آدھی بات پہ روکنا نہیں چاہیے، پوری بات سن لینی چاہیے. لیکن امیر اہل سنت کو آپ دیکھیں، ہم مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو آباد رکھے، سلامت رکھے. بزرگوں کی برکتیں فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ بھی دکھتا ہے. اور دیگر ہمارے جو اسلاف گزرے، بڑے بڑے علماء گزرے، فضلاء گزرے، مفتیان اکرام گزرے، جب ان کے فتاوی پڑھتے ہیں ہم اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں تو سوال آتا ہے. اور سوال کیونکہ کرنے والے کو سوال کرنا نہیں آ رہا ہوتا، بعض اوقات وہ آدھے ادھورے الفاظ ہوتے ہیں، وہ اس کے الفاظ کا انتخاب درست نہیں ہوتا اس جگہ کے لیے. تو امیر اہل سنت کو بھی دیکھا اور فتاوی رضویہ کا بھی کئی جگہ کا تجربہ ہے. اسی طریقے سے بحر العلوم عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، ان کے جو فتاوی کا مجموعہ ہے اس میں نے کئی جگہ پڑھا کہ سائل نے سوال کیا اور حضرت نے فرمایا کہ سوال تو یہ ہے لیکن شاید آپ کی مراد یہ ہے، اور واقعتاً وہی مراد سمجھ میں آنے والی تھی. ایسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سوال یوں کرنا چاہیے تھا. تو سمجھنا، یہاں پہ سمجھنا ہے، بعد میں کر رہا ہوں. اور ساتھ میں جو ہم بول رہے ہیں ان الفاظ کا اثر اور ان الفاظ سے ہمارا معنی و مفہوم بیان کرنا. صحیح جناب علی، یہاں تو پھولوں کی رنگت سے آپ کے تعلق کی کیفیت بدل جاتی ہے. آپ کس رنگ کا پھول دے رہے ہیں سامنے والے کو، اس سے تعلق کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں یار میرے الفاظ پہ غور نہ کرو، مقصد پہ غور. ارے بھائی کیوں غور نہ کریں الفاظ پہ؟ الفاظ ہی تو نظر آ رہا ہے، آپ کا چہرہ ہی تو نظر آ رہا ہے، آپ کا جسہ ہی تو نظر آ رہا ہے، آپ کا عورت ہی تو نظر آ رہا ہے. ہمیں کیا پتا آپ کا دل کیسا ہے، کون سا وال کھلا ہوا ہے، کون سا وال بند ہے، کتنا پریشر ہے، کتنا پریشر نہیں ہے. ہم نہیں ناپ سکتے بھائی، ہم کوئی غوث اعظم تھوڑی ہیں اس طرح کی جسے کہ وہ کشف باطن ہے. تو الفاظ کے چناؤ کی کوشش کی جائے، اپنی گفتگو پہ غور و فکر کیا جائے کہ میں کیا کہہ کر آیا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا. میں تو بات بنانے گیا تھا، لوگ کہہ رہے ہوتے نا یار ہم تو دوستی کرنے گئے تھے، ہم تو سلو کرنے گئے تھے، ہم تو بات بنانے گئے. وہ تو بالکل ہی اکھڑ گئے، ہتے سے اکھڑ گئے. یہ ہماری کراچی کی خاص اردو لینگویج کے الفاظ ہیں کہ وہ اکھڑ گئے مطلب ناراض ہو گئے. تو بھائی آپ اپنے اوپر غور تو کرو، آپ نے کس الفاظ کیا تھے اور پھر ان الفاظ کی ادائیگی کا لہجہ کیا تھا. یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. یہ سیکھیں گے کیسے؟ نمبر ایک، آپ سب سے پہلے تو اس بات کے قائل ہوں کہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماں بدولت خود ہی ہر فن کے امام بنے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات. حالانکہ امام تو کیا وہ مطلب مؤذن بھی نہیں ہوتے، صف میں بھی آخری صف میں جگہ ملتی ہے آپ کو. اور تاکید کی جاتی ہے کہ برائے کرم اگر لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے تو آپ تکبیر نہیں کہے گا، نہیں تو پیچھے والوں کی نماز کا مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسے افراد بھی اپنے آپ کو یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ہر فن مولا ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چھوڑ دیں ہم ہر فن مولا ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں اور ہر کوئی اپنی مقدار کا ڈول نکالتا ہے اس میں سے. مفتی قاسم صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرمایا کرتے کہ ہر فن مولا کسی فن کا مولا نہیں ہوتا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یہ دور تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو اپنی باتوں پر غور کریں. اچھا پھر الفاظ کی وجہ سے جہاں جہاں آپ کو لگا ہے کہ جناب کام بگڑ گیا، وہاں پہ ذرا اپنے آپ پہ غور کریں کہ میرے الفاظ کا چناؤ کیا تھا، جملوں کی ترتیب کیا تھی، لہجہ کیا تھا. تو امید ہے کہ جب اس طریقے سے کوششیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ درستی کی طرف جائے گا. اچھا اسی طریقے سے سننا، آپ کن لوگوں کو سن رہے ہیں، کیسے لوگوں کو سن رہے ہیں، اس کا بہت اثر ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی زبان پہ وہ الفاظ چاہے نہ چاہے آتے ہیں جو آپ کے کانوں میں پڑھتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات میں کراچی کی جو اسٹریٹ لینگویج ہے اس کے الفاظ ادا کرتا ہوں.
تو بعض اوقات تو جان بوجھ کے بھی کرتا ہوں جیسے ابھی میں نے کیا، لیکن بعض اوقات وہ کیونکہ ہم رہتے ہی ہو جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا یہیں پر ہے تو پھر وہ الفاظ آتے ہیں، زبان پر آتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بالخصوص جو زبان دانی کے رسیہ افراد ہوتے ہیں، صحیح. شائق افراد ہوتے ہیں، شوقین افراد ہوتے ہیں، تو وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں. کچھ تقاضے وہ ہیں جو ناظرین کے تقاضے ہیں جی. اور فہم کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کچھ یہ ہوتے ہیں کہ بندہ فہم کے لیے ایک الفاظ استعمال تو کر لے، سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ تو دے، لیکن پھر اس کا متبادل، اس کو آسان کرنے کے لیے کوئی دوسرا بھی سملر ورڈ اس کے لیے لے آئے. تو بہرحال مختلف باتیں ہوتی ہیں. خالد بھائی ایک بات، ایک جملہ ایڈ کر دوں، بہت اچھا رہے گا سمجھنے کے اعتبار سے. ہم گفتگو کرتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، تو ایک عمومی رویہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے، بڑی ایک بالکل ایسی باتیں سمجھ میں آ جائے گی. عمومی رویہ یہ ہوتا ہے میرے اور آپ کے درمیان ڈیبیٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات بیان کری اور میں کہوں خالد بھائی یوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یوں ہے. صحیح. تو کمیونیکیشن اسکل جو ہیں اس میں یہ پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے کہ یوں بات نہ کریں، کسی کی نفی کرتے ہوئے بات نہ کریں، کسی کا انکار کرتے ہوئے بات نہ کریں، اسے ڈیمولش نہ کریں. اگر بات واقعی میں بالکل ہی رانگ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر قابل قبول بات ہے تو یوں کہ آپ نے جو بات کہی یہ بھی ہے، ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے، ہاں اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے اس کو یوں بھی دیکھیں. اب کہنے والے کا انداز جو تبدیل ہوا نا، تو بات وہی ہے کہ حضرت آپ سے بہتر بات میں کر رہا ہوں، صحیح. آپ نے جو اس کا نتیجہ نکالا ہے، کنکلوژن نکالا ہے، اس سے بہتر یہ بات ہے. لیکن پہلے والے انداز میں آپ نے اس شخص کو ڈیمولش کر دیا، اس کو کہا بیٹا آپ کو کچھ نہیں آتا، میں ابو جی ہم ہیں. تو یہ انداز کیا ہوا، اس کو قائل نہیں کر سکے گا. وہ ذہنی طور پہ یہی سوچے گا کہ یار کیسا بندہ ہے یار، مجھے بالکل ہی یوں کر دیا اس نے. وہ ذہنی طور پر اپنا زور لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تم مجھے گرانا چاہ رہے ہو، میں تمہاری بات، اب آپ کی بات سننے کے بجائے اس میں کیڑے نکالے جائیں گے، اس میں خامیاں تلاشی جائیں گی. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن یہ بھی، لیکن صرف یہ لیکن ایڈ کرنے سے نا بندے کی توجہ آپ کی طرف آ جاتی ہے اور بات کا رخ بدل جاتا ہے. بات تقریر کی چل رہی ہے، تحریر تک انشاءاللہ ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نور عالم بھائی نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحہ ہر لحظہ طاقتور اور طاقتور ترین رب العالمین جل وعلا نے ان کو جیسے پیدا فرمایا تو یہ پنگورے میں جھولے میں رہتے ہوئے اشارہ فرمائے تو چاند اپنی جگہ بدل لیتا ہے، ان طاقتوں کا مالک بھی نہیں کیا گیا ہے، اور ایسا اس شان والا کون دوسرا آیا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام جب فاتح مکہ کے طور پر مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں، ایک نرالی شان ہے، اور اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی نرالا ہے، اور جو تقریر فرمائی نا اس کے الفاظ بھی نرالے ہیں. کیا کہیں گے نور عالم بھائی؟ خالد بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. سبحان اللہ. واہ. شروع میں جیسا کہ آپ نے ایک جملہ کہا کہ کوئی بول کر اپنی بات سمجھاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھا پاتا، اس میں مزید ایڈ کروں گا کہ کوئی جو ہے سمجھ کر بولتا ہے، یہ بولنا کیا ہے، اور اسی طرح کوئی بول کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کہہ دیا. جیسا کہ امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ وہ زمانے کا بے تاج بادشاہ ہے جس کو یہ گر آ جائے کہ کون سی بات کب اور کہاں کرنی ہے. اللہ اللہ. واہ. اور الحمدللہ کتابوں کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہتر الفاظ کا چناؤ بعض اوقات قبیلے کا قبیلہ راہ راست پر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات الفاظ کا چناؤ بہتر نہ ہو، اچھی گفتگو کرنی نہ آتی ہو تو گھر کا گھر اجڑ رہا ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمانہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے. آپ کی ذات سے ہمارے لیے بہت کچھ نہیں بلکہ سب کچھ موجود ہے سیکھنے کے لیے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کرے. صحیح. خالد بھائی، اگر ہم غور کریں کفار مکہ نے وہ کون سا ظالمانہ برتاؤ نہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا ہو. ہر ظلم کے پہاڑ آپ پر، آپ کے صحابہ کرام پر توڑے گئے، مگر فتح مکہ کے دن جب یہ سب کفاران قریش انصار اور مہاجرین کے لشکروں کے محاصرے میں محصور ہو گئے اور مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے، اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا رواں رواں ایک ایک بال لرز رہا تھا،
تو اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جو دشمن جاتے ان کو بھی دی تم نے اما، جو دشمن جاتے دی ان کو بھی تم نے اما، اور اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا اور معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو کا ایک انداز تھا۔ اس کا اثر دیکھیے، کیونکہ گفتگو اثر رکھتی ہے صحیح۔ کہ بالکل غیر متوقع طور پر یکدم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئی، اور ان کے دل کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفاروں کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور اچانک اور دفعتاً ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک یکدم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سبق موجود ہے کہ گفتگو اثر رکھتی ہے۔ بے شک۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی گفتگو کریں، اگر اچھی گفتگو کرنی آتی ہو، ورنہ خاموش رہیں۔ ایک حدیث پاک میں آخر میں پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر، یعنی اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے، وگرنہ خاموش رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کیا فرمائے۔ بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا فتح مکہ کے موقع پر، جو آپ نے زبردست گفتگو کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ اچھا، یہی الفاظ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ملتے ہیں۔ جس طرح ابھی جو پیرایا نور عالم بھائی نے بیان کیا کہ وہ تو اس پر تھے کہ اس ڈر میں تھے، اس خوف میں تھے کہ ابھی مارے جائیں گے، ہم نے تو کیا ہے جو نہیں کیا، تو اچانک معافی ملنے پر آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، آنسو بہنے لگے، اور بالکل جذبات تبدیل ہو گئے، کلمہ شریف لوگوں کی زبان پر جاری ہوا۔ اچھا، یہی دیکھیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے موجود ہیں، اور کیا کیا نہیں کیا، یعنی ساری زندگی ایک بچے کو اس کے والدین سے جدا کر دیا، اور چوری کا الزام، اور پھر ان کے سامنے آ کر پھر چوری کا الزام۔ جب سورہ یوسف کو تفصیل سے پڑھا جائے تو بہت ساری چیزیں اور باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اب بادشاہت کے مسند پر ہیں، نبی تو رب العالمین کے ہیں ہی، لیکن مصر کے بادشاہ کے طور پر بھی ابھی یہ سامنے موجود ہیں۔ سامنے جو آئے ہیں وہی بھائی جنہوں نے ظلم کیے تھے، وہ جب سامنے آئے ہیں تو وہ ایک سائل کی حیثیت میں آئے ہیں، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے چوری بھی کی تھی، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان لوگوں نے الزام بھی لگایا تھا اور انہی کی غلطیاں تھیں، انہوں نے ہی مارنے کی کوشش کی تھی، سب کچھ کیا تھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں آج معاف کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو امیجیٹلی ایک چیز ظاہر ہوئی، جو ریئیکشن آیا نا اس کا، وہ یہ آیا جو خواب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، وہ سارے کے سارے افراد بشمول حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ، یعنی یوسف علیہ السلام کے والدین اور یہ 11 بھائی، یہ سب کے سب ایک دم سے معافی تو بھائیوں کے لیے تھی، لیکن امیجیٹلی ایفیکٹ جس کو کہا جائے وہ یہ آیا کہ فوراً سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جب نرالی بات ہو نا تو پھر انداز تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ریئیکشن آتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی۔ مہروز بھائی کچھ ایڈ کرنا خالد بھائی، یہ جو بات کی نا نور عالم بھائی نے بات کی اور کو آپ نے سیکنڈ کیا، یہ نا گر ہے، گر، یہ گر ہے کسی کو اپنا بنانے کا۔ جب ان ایکسپیکٹڈ ہونا کہ آپ معاف کریں گے، صحیح،
جب تصور ہی نہ ہو کہ معاف کرے گا، یعنی سامنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ آج تو ہمیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا، آج تو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، آج ہمیں ڈیمولش کر دیا جائے گا، اور اس کے ذہن میں ہی نہ ہو کہ معافی کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ یہ تو آپ نے انبیاء کے واقعات، اپنے آپ کو معافی مانگنے میں ہی بیچارہ کیسے مانگوں، وہ مطلب وہ ریئلائز کر رہا ہے کہ مجھ سے جو کچھ ہوا ہے نا اس کی معافی بنتی نہیں ہے، اور وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہے کہ اس کا کوئی ریئیکشن آئے گا اور ٹھیک ٹھاک ریئیکشن آئے گا۔ آج کی بات کر رہا ہوں 2025 کی، اور آپ اس ٹائم نہ اسے معاف کر دیں ساری، یہ بات تاریخ کی نہیں ہے، آج بھی دہرائی، آج کی بات کر رہا ہوں، اور میں اپنے مطلب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں کہتا ہوں وہ ساری زندگی آپ کا غلام بن کے رہے گا، وہ اپنے دل سے آپ کی یہ معافی کو نہیں نکال سکے گا، اس کے بعد وہ آپ کے سامنے کبھی اکڑ کے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ کہہ رہے ہوتے نا کہ نہیں اس نے ایسا کیا، معاف کیسے کر کے تو دیکھو، تم کر کے دیکھو، آپ کو بھی شاید تجربہ ہو، مجھے تو ہے اس کا تجربہ کہ مطلب اگر ایسے موقع پر معافی مل جائے نا، بندہ ساری زندگی اس بات کو اپنے دل سے نہیں نکال پاتا۔ یہ دونوں مقام دیکھیں آپ کہ جنہوں نے جرائم کیا، جنہوں نے غلطی کی ہے نا خالد بھائی، وہ سزا کے لیے تیار ہیں اور ان کو معافی مل جاتی ہے۔ حضور نے جب یہ جملہ کہا نا تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ابو جہل کا بیٹا صحابی بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ مطلب ایک ہی بات، صرف ایک بات، ویسے تو اور بھی فوائد بیان کیے لیکن یہ ایک بات دیکھیں، جس کا باپ دشمنی کرتے کرتے مر گیا، اس کا بیٹا صحابی رسول بن گیا، بچے غلامی میں جینے کی تمنا کر رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، تو یہ جو ہے نا، یہ آج بھی کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ، اور بالخصوص میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کر دیں یار معاف۔ مطلب کتنی بڑی بات کر دی اس نے، معاذ اللہ، اللہ کی مطلب شرک سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے شرک کو۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے اور وہ دل سے توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی بارگاہ میں کسی نے گستاخی کر دی ہے، آپ کے ساتھ کسی کا حق تلفی ہو گئی یا کر دی ہے کسی نے، اور آپ اسے معاف کر دیتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑا آپ انسانیت پہ احسان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا ریویل ہو رہی ہے اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں یار آج بھی معاف کر دو نا تو اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو یہ کریں، اپنائیں، صرف واقعات سنے سنائے نہیں بلکہ پریکٹیکل کریں۔ میں اس وقت کہہ رہا ہوں نا خالد بھائی، مطلب ایک معاملہ ہوا غیر دانستہ طور پہ، آپ کو پتہ ہی ہے، عابد باپو کے ساتھ ہمارا لائیو سلسلے میں ہوا، صحیح تو مطلب وہ گناہ والی بات نہیں تھی، نافرمانی والی بات نہیں تھی، لائیو تھی تو حق تلفی بھی نہیں تھی، لیکن ہو گیا کچھ معاملہ۔ تو جیسا ان کا ریئیکشن تھا نا، میں نے نام اور بات یوں لی کہ میں اس وقت اپنی جو کنڈیشن فیل کر رہا ہوں نا وہ ناظرین فیل نہیں کر رہے ہوں، ایسا کہ یار معاف کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر کر دو معاف۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ آپ نے گفتگو کی اور پھر آخر میں معافی تک بات پہنچی، اور عبد المعیز بھائی سے بات کرنی ہم نے قلم کی طاقت پر، لیکن عبد المعیز بھائی کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات میں ایڈ کر لوں، پھر ہم اسی موضوع کو لینے لگے ہیں کہ ہوا کیا جناب، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نا کسی نے منفی اشعار چھپوائے، منفی باتیں چھپوائیں کہ یہ ایسے 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 ایسے، اور منفی خطوط جو تھے برائیوں پر مشتمل وہ لکھ کر بھیج دیے۔ تو جب آئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھنے والوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، ہم ان کے خلاف جائیں گے، اور جس کو کہا جائے کہ ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے وغیرہ حد کی عزت کا دعویٰ کریں گے، حد کی عزت کا دعویٰ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فضائل پر لکھتے ہیں ان پہ جائیدادیں تقسیم فرما دیں پہلے، پھر جو ہجو میں مذمت میں لکھ رہے ہیں تو ان سے حد کے عزت کا بھی دعویٰ کر لیا جائے۔ یہاں پر لکھنا بھی ایک طاقت ہے نا، آپ اپنے قلم سے کیا لکھ رہے ہیں، آپ کا لکھا ہوا آج یہ دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا احسان ہے امت پر، کہا نہیں جاتا یہ مجدد ہیں، یعنی صرف کہا ہی نہیں جاتا، ایسا نہیں ہے۔ اور ان کے کارنامے کیا ہیں، اور ان کے سارے جو تجدیدی کام ہیں، ایک بہت بڑا کردار قلم کا ہے۔ قلم کی طاقت نے دنیا بدل کے رکھ دی ہے، کیا کہیں گے جناب؟ خالد بھائی، اس کے اندر قلم کی جو طاقت ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے،
اور بہت سارے مفسرین اور بہت سارے محدثین کو بھی یہ طاقت عطا کی گئی ہے، اور اگر اکابرین کو ہم دیکھیں تو بہت سارے ائمہ اور محدثین وغیرہ تمام کو ہی اس کی طاقت عطا کی گئی ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور پھر مفسرین نے اس کے کئی اقوال بھی بیان فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور ترجمہ کنز الایمان ہے کہ قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ اور مفسرین اس کے قول کے اندر لکھتے ہیں، 3 قول بیان فرماتے ہیں مفسرین۔ سب سے پہلے یہ قول بیان کرتے ہیں کہ اس قلم سے مراد کون سا قلم ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس قلم سے مراد وہ قلم ہے جو ہم دنیا کے اندر لوگ لکھتے ہیں، جس قلم سے، وہ قلم مراد ہے۔ پھر اس قلم سے مراد، یعنی اس قلم سے مراد تو یہ قلم ہو گیا کہ جو دنیا کے اندر لکھا ہوا قلم ہے۔ پھر اس قلم کے لکھے سے مراد کیا ہے؟ اس قلم کے لکھے سے مراد وہ چیز ہے کہ جو دینی کتب اور دینی تحریرات کے اندر لکھا جاتا ہے۔ پھر خدمت دین کے لیے جو لکھا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسرے قول کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قلم سے مراد فرشتوں کا قلم ہے، جو فرشتے جس قلم سے لکھتے ہیں۔ اور پھر مفسرین نے کہا کہ اس قلم کے لکھے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ تو بات ہوئی کہ اس قلم کے لکھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ جو کرامن کاتبین بندے کے اعمال اور افعال لکھتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ پھر مفسرین نے تیسرے قول کے اندر بیان کیا کہ تیسرے قول کے اندر یہ بات ہوئی کہ اس قلم سے کیا مراد ہے۔ پھر بات ہوئی کہ اس قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لکھے سے مراد کیا ہے؟ اس کے لکھے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا گیا وہ مراد ہے۔ جو مفسر نے تیسرے قول کے اندر بیان کیا کہ لوح محفوظ والا، اس کے اندر لوح محفوظ کا جو قلم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے قلم کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دے۔ پھر اس کے ضمن کے اندر 2 حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کی کہ مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب کو لکھ دے، سب کی تقدیریں لکھ دے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ان تمام چیزوں کی تقدیر لکھ دے۔ یہ تو بات ہو گئی لوہے قلم کے، جو لوہے محفوظ کا جو قلم ہے اس کی بات ہو گئی۔ اگر ہم دنیاوی قلم کی بات کریں، دنیاوی جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کی ہے، مفسرین کو عطا کی ہے، محدثین کو عطا کی، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام محمد، امام یوسف علیہ رحمہ، ان تمام کی بات کریں، زیادہ دور نہیں جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت جو آپ نے بات کی ابھی کہ اعلیٰ حضرت کے متعلق کہا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کی بات یہ ایسی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حمد، یعنی آپ نے قلم کا جو استعمال کیا، قلم کی طاقت کے جو استعمال کیا وہ اس طرح اور اس طرح بہترین استعمال کیا ہے بحمدہ تعالیٰ کہ حمد کی بات آئی تو آپ نے حمد بھی لکھی کہ لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر نعت کی بات آئی تو آپ نے نعت لکھی کہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور پھر اگر دینی کتب کی بات آئی تو آپ نے بہت ساری دینی کتب لکھی ہیں، اور اگر میں کسی ایک کتاب کی بات کر لوں تو وہ ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف، جس سے آج تک ہم فیضیاب ہوتے آ رہے ہیں، اور آج تک ہم اس سے پڑھتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں اور اس سے مسئلے اخذ کر کے اور بتاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو بندے کے اوپر ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جو اس کو نعمت عطا کی گئی، یہ طاقت عطا کی گئی ہے، اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یا دیگر مفسرین نے، محدثین نے اس کا جو استعمال بہترین طریقے سے کیا۔ اس ضمن کے اندر بھی ایک حدیث طیبہ ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر اس کا استعمال کر رہا ہے اور اگر بہترین طریقے سے اس کا استعمال کرتا ہے، دنیا کے تو فائدے ہیں، پھر آخرت کا بھی فائدہ اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کرام کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علماء کرام کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی۔ یہ تو بہت ساری چیزوں کے اندر ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلم کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محدثین اور مفسرین یا دیگر جس کو بھی یہ قلم کی طاقت عطا کی گئی ہے، اگر تو بندہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ تو اس کو فائدہ دے گی، اور اگر نہیں استعمال کرتا تو پھر اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت سے نوازا اور وہ اس نعمت کا کیا حق ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری گفتگو کو آپ نے عبدالمعیز بھائی فرمایا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ بندہ ایک قلم کی طاقت وہ ہے جو صحافی کے پاس ہے، ایک عالم کے پاس ہے، ایک قلم وہ ہے جو جج کے پاس ہے، جو فیصلہ سنانے کے بعد ذرا زور سے اسے مارتا ہے اور اس کی قلم کی نب توڑ دیتا ہے،
وہ بھی بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے. جو صاحب اختیار ہیں، کہا جاتا ہے کہ جن کی ایک سائن پر فیصلے ہو جاتے ہیں، جنگیں لگ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، جن کے ایک سائن کرنے پر لوگوں کے یوں سمجھے گویا کہا جاتا ہے کہ تقدیر پر دستخط کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ لوگ ذرا اپنے قلم کی طاقت کو دیکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناحق فیصلے کیے ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے وہ بندہ جسے مسلمانوں کے امور پر والی بنایا گیا یا مسلمانوں کے معاملات میں فیصلے کا اختیار دیا گیا، جب وہ قیامت میں آئے گا تو بیان کیا گیا کہ اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے کسی معاملے میں پڑھا ہی نہیں ہوتا، کسی معاملے میں مجھے فیصلہ کرنے کا میں نے جسارت کی ہی نہیں ہوتی، وہ یہ تمنا کر رہا ہوگا. اللہ ہمیں بھلائی پر رکھے اور مختلف معاملات میں، چاہے جج کی کرسی پر آپ نہ بیٹھے ہوں عدالت میں اور کورٹ کا نظام آپ نہ بھی چلا رہے ہوں، لیکن انسان اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے بارے میں فیصلے کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کا ہو گیا، وہ اس کا ہو گیا. ایون کہ بس کیا کہیے، زبان چلتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، قلم اٹھتا ہے تو لکھتا چلا جاتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، اس پہ بہرحال کوشچن مارک باقی ہے. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے حصے مقرر فرمائے ہیں، لیکن لوگ یہاں بھی زبان چلاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر دیتے ہیں. لکھنے والے اپنی مرضی سے وراثت کو بانٹ دیتے ہیں، بھائی یہ میں کیونکہ پنچ ہوں، سردار ہوں، بڑا ہوں، لہٰذا یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو. مظلوم مزے کی بات یہ ہے، جی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو کہہ رہا ہوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 4 افراد بیٹھے ہوں، اس میں کوئی سینئر کوئی جونیئر ہو نا، جو باقی میں سینئر جونیئر ہوں، تو جونیئر ذرا دباوا رہتا ہے، اور اس کو آگے کوئی کہے نا کہ حضرت وہ فلاں نے کہا ہے کہ ایسے لکھ کے دیا، تو انہوں نے لکھ دیا بس کافی، اب میری ضرورت نہیں ہے، یہ کہے گا. اور اللہ جو رب العالمین ہے، اس کے احکام ہوتے ہوئے یہ بندہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے رب العالمین کی سامنے، ظاہر سی بات ہے یہ مخلوق وہ خالق، یہ عابد وہ معبود، تو وہاں پہ کہہ رہا ہوتا نہیں یوں لکھنے کی بات کی تھی آپ نے. مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات یاد آ رہے تھے. حضور نے مکتوبات لکھے، حضرت نے آیت پڑھی تو میں سوچ رہا تھا قرآن کریم کو دیکھیں، احادیث طیبہ کو دیکھیں، تو اس دور میں، یہ آج کی تھوڑی ہے، 1450 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، قلم کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اقرا کا لفظ استعمال فرمایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جب تم کوئی معاملہ کرو تو کیا کرو، فَاكْتُبُوهُ، اسے لکھ لو. اور آج بیٹھ کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو دین اسلام وہ دین ہے کہ جو لکھنے پڑھنے کو پرموٹ کرتا ہے، اور صرف زبانی کلامی نہیں کرتا بلکہ عملاً کرتا ہے، اس کے بینیفٹس بتاتا ہے، اس کے فوائد بتاتا ہے، ثمرات بتاتا ہے، اور اس کو نہ اختیار کرنے کے نتائج بتاتا ہے. تو یہ غور طلب بات ہے. آج ہم مسلمان جو ہے نا قرآن و حدیث کو جو بھلائے بیٹھے، یعنی خالی پہ کوئی بھی بات ہو رہی ہو، دیکھیں ابھی میں 3-4 دفعہ ایسے بیچ میں آیا ہوں جی، حالانکہ باتیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ آج سن رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، مطلب ہمارا کام یہی ہوا ہے، تو سامنے تو آتی رہتی ہیں، لیکن جب بھی سامنے آتی ہے نا نقیب بھائی، تو دل روشن ہو رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں تو یوں ہے. اچھا پھر حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ہم نے ایسی خوشبو تو لگائی نہیں کہ ہم بتائیں کہ میں نے خوشبو لگائی ہے. بعض خوشبوئیں خود بتا دیتی ہیں کہ یہ ہے. تو اسلام کی بھی خوشبو وہ ہے جو خود بتاتی ہے، اور اس کے لیے برانڈ، یہ اسلام کی خوشبو خود ایک برانڈ ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومنوں کی یہ شان ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جی اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو ان کے ایمان اور بڑھتے ہیں، وہ ایمان میں اور مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ قرآن کی بات سن کر ہمیں جھومنا نصیب ہے، خوش ہونا نصیب ہے، اور اس پر غور و فکر کرنا نصیب ہے، تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ کریم ہمیں سعادت مندوں میں ہی رکھے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ یار ہمارا عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. اور ابھی اس جمعے ہم نے پروگرام کیا رکن شورا ابو ماجد حاجی محمد شاہد تاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے. تو پروگرام کے بعد میں نے ویسے ہی کبھی ہوتا ہے نا کوئی بات رہ جاتی ہے کہ یار یہ سوال کرنا تھا لیکن ناظرین کے سامنے کرنے کی نہیں تھی بات، تو ہم نے کہا کہ چلیں بعد میں بہرحال معلوم کریں گے. تو کچھ باتوں پر میں نے ایسے سوالات کیے
تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا یہ دنیا جو ہے نا یہ جلال و جمال کی جگہ ہے, یہاں پر نیک اور بد نا مل کر رہتے ہیں. وہ آخرت ہے جہاں پر نیکوں کا مقام الگ ہے, بدکاروں کا معاملہ الگ ہے. یہاں پر تو لوگ مل کر رہتے ہیں. یہاں جو ہمیں حکم ہے وہ سمجھانے کا ہے, وہ دین کی دعوت دینے کا ہے, وہ اسلام کے لیے کوششیں کرنے کا ہے. تو ہم اس پر رہیں. جو آخرت والا کام یہاں کرنا چاہیں گے وہ صحیح نہ تمام کریں گے, وہ ایسی کوشش کریں گے جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہوگا. یہاں پر صرف کوشش ہے, یہاں پر تعیین ایسے نہیں ہے کہ یوں ہو جائے یوں ہو جائے یوں ہو جائے, ہمیں وہ اختیار نہیں دیا گیا. سمجھانے کی یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کریم ان ایمان والوں کی تعریف بیان فرما رہا ہے جو قرآن سن کر خوش ہوتے ہیں, ان کا ایمان بڑھتا ہے, ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے خوش ہو رہے ہیں. اور اگر ایمان کے لبادے میں بندہ اپنے آپ کو مومن ہی کہہ رہا ہے لیکن وہ قرآن کی آیات کے بارے میں انسٹرکشن دے رہا ہے, یہاں اگر اس کی جگہ یہ ہوتا نا, اگر یہ حکم ایسے نہیں ہوتا ایسے ہوتا, کون ہے آپ, کون ہے یہ کہیں گے آپ؟ اللہ کے فرمان کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا. جن کو آپ اپنا بڑا تصور کرتے ہیں نا, وہ بڑے بھی کچھ ٹائم کے لیے اسمبلی میں آتے ہیں, نیا قانون بناتے ہیں, اور اس کے بعد جو بعد میں آتے ہیں نا وہ ایک جنبش قلم سے انہیں بے عقل کہہ کر ساری کیے درے کو اکارت کر دیتے ہیں. جو بڑے ہیں تو جو چھوٹے ہیں ان کی بات کا کیا حال ہوگا؟ خدائے احکم الحاکمین کا جو فرمان ہے وہی درست ہے, وہی صحیح ہے, جو اس کا فیصلہ ہے وہی اٹل ہے اور وہی ہونا چاہیے. اس میں ہمیں چاہیے کہ حکمتیں تلاش کریں. میرے رب نے یہ فرمایا ہے تو اس میں کتنی عظیم حکمت ہوگی, اللہ کی حکمت بالغہ اس میں کیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں. قطع نظر اس کے کہ یہ نہیں ہونا یہ چاہیے تھا, فرمانی نعوذ باللہ آپ کے چہرے پہ داغ ہے, آپ آئینہ بدلتے رہیے, ہر آئینے میں داغ نظر آئے گا. آپ آئینے صاف کر رہے ہیں, پرابلم آپ کے چہرے میں, چہرہ دھولیں انشاءاللہ بالکل اجلا نظر آئے گا. تو قرآن کریم یا اللہ رب العزت یا شریعت کی بات جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اپنی عقل کو غسل دے, انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آنے لگے. چلے اب ناظرین کی بات ہم سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال دیجیے گا جناب. حجرت شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے, اور آج کا موضوع بھی بڑا اچھا ہے کہ طاقت ایک نعمت ہے. یقینی بات ہے کہ حقیقی طاقتور تو اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ پاک چاہے تو مختلف طاقتوں سے نوازے, کسی کو مال کی طاقت, کسی کو جسمانی طاقت, کسی کو دیکھنے کی, سننے کی, چلنے کی طاقت, اور کسی کو عہدے منصب کی طاقت اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے. مگر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود ہم نچلے طبقے کو دبا دیتے ہیں اپنی طاقت کے زور پہ, چاہے وہ مالی طاقت ہو یا جسمانی طاقت ہو یا عہدے کی طاقت ہو. تو اس حوالے سے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک حقیقی طاقتور ہے. وہ جو طاقت دینے پر قادر ہے وہ طاقت لینے پر بھی قادر ہے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو ماضی میں کچھ پیچھے چلے جائیں تو طاقت کے لحاظ سے اعلیٰ منصب پر اور مالی طاقت کے لحاظ سے بڑے طاقتور تھے, لیکن آج اگر ان کو دیکھیں تو ان کی حالت دیکھ کر یہ سوچ آتی ہے کہ یہ دیکھیں اللہ پاک نے ان کو یہ کیا کیا عطا کیا تھا, ان پر ایک عروج تھا, اور آج یہ کس حال میں ہے. خالد بھائی اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ اگر اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو اس طاقت کی حفاظت کس طرح کرنی ہے, جس قسم کی بھی طاقت ہے, مالی ہے, جسمانی ہے, روحانی ہے یا منصبی ہے, جیسی بھی. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور آپ نے خود بھی جو گفتگو فرمائی وہ بہت اچھی اور عمدہ فرمائی. طاقت کی حفاظت کیسے کی جائے, ایک نسخہ تو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی نعمت ملی ہے نا اسے ایسے ہی استعمال کیا جائے جیسے نعمت دینے والا اس کا استعمال چاہتا ہے. کرنے والے کام کیے جائیں, نہ کرنے والے کاموں میں نہ پڑا جائے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نعمت کی حفاظت کے لیے نہ بندہ اپنے رب کی طاقت کی حفاظت کے لیے کہ میں صاحب منصب ہو گیا, صاحب اقتدار و اختیار ہو گیا تو اب مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو, درست راہ پر رہوں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق بھی مانگیں اور دعائیں بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا رکھے, سیدھا رکھے. مہروز بھائی کیا کمنٹ کریں گے یار, طاقت کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ایک تو جو بات آپ نے کہی کہ ہمارے پاس طاقت بھی ایک نعمت ہے, چاہے وہ لکھنے کی ہو, بولنے کی ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, نعمت ہے. اور ہر نعمت آزمائش بھی ہوتی ہے, تو ڈرتا رہے
اور بزرگوں نے لکھا کہ نعمتوں کی حفاظت، اس کو بڑھانے اور اس کے نعمتوں کی وجہ سے شرانگیزی میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے اس بات کو اپنے پیش نظر رکھے کہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ خوف دامن گیر رہے گا تو انشاءاللہ نعمت کو غلط استعمال نہیں کرے گا، مس یوز نہیں کرے گا۔ اور ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عالی شان چیز ہے، بہت ہی بڑی اور خود بہت بڑی طاقتور چیز ہے، مطلب یہ ایسا پتھر ہے جس کا اٹھانا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، صحیح، وہ ہے اعتدال، میانہ روی، موڈریشن، کہ طاقت کا یا منصب کا یا وجاہت کا یا نعمت کا درست استعمال اعتدال میں رہتے ہوئے۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا اور یہ مستقل سیکھنا پڑے گا، ڈے بائی ڈے سیکھنا پڑے گا، بلکہ ہر سچویشن کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا، تیاری کرنا پڑے گی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو عہدہ، جو منصب، جو جس طرح کی بھی طاقت ملی ہے، اس طاقت کے حقوق جاننے پڑیں گے، اس کا حق کیا ہے، اس کو کیسے ادا کیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر نصیب کرے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمود قریشی ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، G11 سے۔ میرا بچہ جو ہے تو مدنی چینل بہت شوق سے سنتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس چینل پہ آنا چاہتا ہوں، ابو مجھے بتائیں کہ ادھر کس طریقے سے وہاں پہ آنا پڑے گا، کس طرح سے جانا پڑے گا، تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا میرا بچہ آ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، مدنی چینل آپ کا ہے، جب مدنی چینل آپ کے گھر آ رہا ہے تو آپ بھی مدنی چینل پر آ سکتے ہیں۔ آنا کیسے ہے، مدنی چینل کہاں سے ریلے ہو رہا ہے؟ آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیے۔ بچوں کو آنا ہے تو کڈز مدنی چینل جو ہے یہ ایک الگ زون ہے، ایک الگ سیکٹر ہے اور ایک الگ عمارت ہے، اور اس کی جو آنے کی شرائط و قوائف ہیں وہ مجلس کے پاس محفوظ ہیں، رابطہ ان سے کیا جا سکتا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے جو مبلغین ہیں جب وہ پروگرام کر رہے ہوں تو انہی کے کسی پروگرام میں بھی کال کر کے جو پروسیس ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہرحال وقتاً فوقتاً جیسے مدارس المدینہ ہے یا دار المدینہ ہے ہمارے، ان میں آڈیشن کا سلسلہ رہتا ہے، ٹیمز جاتی ہیں، کچھ افراد اس طرح بھی ملاقات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کال کی کہ بھئی بچہ آنا چاہ رہا ہے، تو جو یہاں کی مجلس ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ بچے کی صلاحیتوں کو جانچنے کے اعتبار سے کیا کر سکتے ہیں، قرأت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، ویسے کسی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو کنسیڈر کر دیں گے اور جو کچھ رہنمائی یا جو کچھ باتیں بنتی ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام زین اطاری ہے اور میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں یہ سوال ہے، اگر کوئی طاقتور آدمی کسی کمزور کے اوپر ظلم کرے تو وہ کمزور اس طاقتور آدمی کے خلاف دعا دے سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دے۔ جی نقیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ بد دعا دے سکتے ہیں؟ غریب آدمی کچھ نہیں دے سکتا تو یہ تو دے سکتا ہوں۔ بد دعا تو نہیں دینی چاہیے۔ یہ جملہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہیں تمہاری برائی کے حوالے کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بندہ مسلم کے لیے ایک بہترین ہتھیار دعا ہے، وہ دعا دے کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، یہ ظلم نہ کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو لوگوں کو گرانے نہیں بلکہ اٹھانے آئی ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی کے لیے گڈ مینرز دیے ہیں وہ اپنانے چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو صبر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ظلم ہو گیا ہے تو اس ظالم کے لیے دعا کرنی چاہیے، ظالم کا بھی بھلا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ مظلوم کو تو ہم ظلم سے بچائیں گے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کا ظلم روک کر اس کی مدد کی جائے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ہے جو کرنے جیسی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کبھی کوئی کام کرتے ہیں نا، اچھا کام، مثبت کام، ایسا کام کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، تو کیا ہوتا ہے خود بخود جس کی مشکل آسان ہوئی ہوتی ہے نا، اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔
ایسے ہی کبھی آپ کسی کو مشکل میں ڈالتے ہیں نا جان بوجھ کر، تو کوئی دینا نہ بھی چاہے لیکن دل سے بد دعائیں نکلتی، دل سے بد دعا، بندہ الفاظ سمیٹ لیتا ہے، زبان قابو میں کر لیتا ہے، لیکن دل جو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے، اور پھر وہی بات ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، جس کے بارے میں روایت میں آیا نا کہ یہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ یہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں فرماتا۔ مختلف الفاظ ہیں روایات میں، بندہ غور کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شکایت کر رہا ہے میرا بنے گا کیا۔ ہم یہاں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ابو کو نہ بتا دے، امی کو نہ بتا دے، فلاں بڑے کو نہ بتا دے، اور وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آپ کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا دے۔ انسان جب بے چارگی میں آتا ہے نا، کیا کرتا ہے، یہاں جاؤں گا وہاں آپ کا پیسہ چل جائے گا، اس دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا وہاں بھی آپ پیسہ دے کر اپنی پروٹیکشن کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں مظلوم کی سنی جاتی ہے، جہاں سے پورا انصاف ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر یہ جو جملے نقیب بھائی نے بتایا نا کہ بھائی ہم تمہیں تمہاری برائی کے حوالے کرتے ہیں، یہ جملے بھی ہلکے نہیں ہیں، بہت بھاری جملے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہم تو تم سے بدلہ نہیں لے رہے، لیکن جتنی تم نے برائی کی نا اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے۔ اللہ سے تو بس بندہ عافیت مانگے، معافی مانگے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے اس میں؟ خالد بھائی، بے بسی نا، بے بسی میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ بے بس انسان کا تعلق جیسا اللہ سے جڑتا ہے نا، شاید ہی کسی کا جڑتا، تو کسی کو بے بس نہ کرے۔ میں کہتا ہوں ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ دے نا، ایون معذرت کے ساتھ میں حقیقت حال بولوں، گالی دے دیتا تو شاید آپ سستے چھٹ جاؤ، لیکن اگر وہ بے بس ہو گیا نا کہ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور اس کی زبان ساکت ہو گئی، تو آپ یقین کریں کہ مطلب یہ کیفیت جو ہے نا دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے شخص کی نا فوراً سنی جاتی ہے، اور اللہ ایسے شخص کو بڑا اپنی رحمت کے حصار میں رکھتا ہے جبکہ وہ حق پر ہے۔ تو ڈریں، پھر مقابلہ آپ کا اس بے بس انسان سے نہیں ہوگا، اس ذات سے ہوگا جس کا مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہوگا، کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور دیکھتا ہوں یہ وہ فلاں ڈھمکانا سب نکل جائے گا۔ فرعون اور حامان کا جو حشر ہوا نا، فرعون اور قارون کا جو حشر ہوا، تو اس سے عبرت حاصل کریں، ان سے زیادہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ دبایا گیا، دبایا گیا، دبایا گیا، دبایا گیا، پھر دبایا گیا، پھر لوگوں کو دبایا گیا، اور جب وہ دب کر اب دبنا ختم ہو گیا نا، پھر ایک آہ نکلی جس نے اچھال کر پھینک دیا، ایک آہ وہ تہس تہس کر دیتی ہے۔ کیا ہے دیکھی وہ تو سب انہی کا ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حالات جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہی ہیں یار، ہم اچھوں کے ساتھ اچھائی ہوتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں، بروں کے ساتھ برائی ہوتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بھی اس کے بہت سارے مشاہدے کیے ہوں گے۔ بسا اوقات انسان اپنی روٹین پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کسی چیز کو فوکس نہیں کر رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ یار یوں ہو جاتا ہے، تو پھر افراد ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ اس نے یوں کیا، دیکھا کیا ہوا۔ یہ معاشرہ ہے، کما تدین تدان، یہاں بھی اور وہاں بھی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، چاہے دنیا میں بھرنا پڑ جائے چاہے آخرت میں بھرنا پڑ جائے، اور بعض بد نصیبوں کو تو دونوں جگہ بھرنا پڑتا ہے۔ کرنی کا پھل یہاں بھی بھگتیں گے وہاں بھی بھگتیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں جو ہم کر رہے ہیں اس کی فصل کاٹنے کو ملے، پھل بھگتنے کو نہ ملے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ماشاء اللہ، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کمال کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ خالد بھی آج کا موضوع بھی بڑا پیارا موضوع ہے، طاقت ایک نعمت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت سے نوازا ہے، اور اگر اس طاقت کا استعمال اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر استعمال کیا جائے تو یقیناً یہ طاقت خیر کی صورت بنے گی، رحمت کی صورت بنے گی، برکت کی صورت بنے گی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی صورت بنے گی۔ اور اگر اس طاقت کا غلط استعمال کیا جائے، نا انصافی کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، تکبر کی صورت میں، تو یہی طاقت پھر وبال کا سبب بنے گی، دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب بنے گی۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو ہمیں اس طاقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین کیا ہے جال برد والجبات ہیں، تو کوئی آیا تو دوسرا آئے گا۔ شاہ صاحب یہ
साकिब हुसैन शाह साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। इनकी आवाज़ सुनते ही मेरे जहन में ये बात आई, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। कभी ये खालिद भाई और मुझको भी कॉल कर लिया कर। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा जनाब। शाह साहब, शाह साहब आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया, तवज्जो फरमाने का बहुत शुक्रिया। असल में यूँ हुआ कि शाह साहब से लास्ट टाइम जब आए तो बात हो रही थी, बातों बातों में कोई बात हमारी ऐसी रह गई कि जिस पर बाद में क्लियर करना था। तो मैं शाह साहब को कॉल करूं तो शाह साहब मसरूफ़ हैं, और शाह साहब मुझे कॉल करें तो मैं रिसीव ना कर पाऊँ। एक आध मरतबा रिसीव हुई भी। साकिब हुसैन शाह साहब, साकिब हुसैन शाह साहब की बात हो रही है, बिल्कुल जी, जिन्होंने कॉल की है सैयद साकिब हुसैन शाह साहब की बात हो रही। उन्होंने कॉल की भी तो बात हुई, लेकिन वो चंद सेकंड फिर वो डिस्कनेक्ट हो गई कॉल, उसके बाद मौका ही नहीं लगा। बहरहाल शाह साहब, आपने वक्त निकाल कर प्रोग्राम में कॉल फरमाई, इसका बहुत शुक्रिया, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह फ्री होकर कॉल करता हूँ। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा जनाब। आपका ये प्रोग्राम खुले आंख सल्लल्लाहु कहते कहते बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आज मेरा सवाल ये था कि बंदा दावत इस्लामी में कैसे आए, जो न्यू हो वो कैसे इस माहौल में आ सकता है, जरा इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। बाकी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सुभान अल्लाह। महरोज भाई, इसका शॉर्ट आंसर, जैसे भी हो आ जाए, हमें कबूल है, दावत इस्लामी को कबूल है। नहीं, जुड़ना कैसे चाहे, कैसे आए, पहुंचे कैसे? आपकी करीबी मस्जिद में जो फैज़ान सुन्नत का दर्स होता है, आप उसमें आ जाएं। मदरसतुल मदीना बालिगान उमूमन इशा की नमाज के बाद लगाया जाता है मसाजिद में, वहाँ पे आप तशरीफ़ ले आएँ। जुमेरात को आपके करीबी मस्जिद में फैज़ान मदीना में इज्तिमा होता है, वहाँ तशरीफ़ ले आएँ। किसी इस्लामी भाई को आप जानते हैं, उसको ये बात कहें तो वो आपका हाथ पकड़ के बल्कि गोद में उठा के आपको दावत इस्लामी में ले आएगा इंशाल्लाह। इस्लामी भाइयों से आप मिलना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप माहौल में आ जाएंगे। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई फ़ीस पे नहीं करनी, कोई ऐसी अदायगी नहीं है, बस अच्छी सोहबत और अच्छे माहौल के साथ जुड़ना ये रिक्वायर्ड है। बाकी इंशाल्लाह राहें खुलती चली जाएंगी, अल्लाह करीम आसानी देगा। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, तो आप मेरे लिए एक नात सुना दें। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉल। अब्दुल्ला अतारी, आप मेहरबानी होगी आपकी अगर आप मेरे अबू मोहम्मद खिज़र हयात पीरज़ादा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे तो। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम आपके वालिद गिरामी को बेहिसाब बख्शे, रहमत की नज़र फरमाए और उनकी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक कदमों में इन्हें जगह भी अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ाअत इनके हक़ में कबूल फरमाए। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह करीम आपको जज़ा खैर नसीब करे। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम ज़ैन अली अतारी है, मैं कबूला से बात कर रहा हूँ। मुझे ये कलाम सुनना है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं गर्द बसाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद राशिद अतारी, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। यहाँ एक मैसेज है खालिद भाई, आपने मौजू बहुत अच्छा लिया है। बेशक ताकत एक नेमत है, लेकिन बाज़ लोग इस नेमत का इस्तेमाल गलत भी करते हैं। बाज़ दफ़ा एक ताकतवर शख्स कमज़ोर शख्स पर हावी हो जाता है और उसको नुकसान पहुँचाता है, तो इस बारे में क्या फ़रमाते हैं? गुफ्तगू तो हो रही है इस बारे में, और क्या कहा जाए कि जो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इससे ज़्यादा जितनी ताकत, इख्तियार और कुदरत ये दूसरों पर रखता है, अल्लाह करीम उससे ज़्यादा इस पर ताकत रखता है, इख्तियार रखता है, कुदरत रखता है। अल्लाह करीम अपने अज़ाब से हमें महफूज फरमाए, अपनी रहमत में जगह अता फरमाए। काम रहमत पाने वाले करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मिल जाएगी, और अल्लाह से फ़ज़ल का सवाल सीना तान कर नहीं बल्कि पेशानी को झुका कर किया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मरहबा फिर मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा, मेरा ईमान है, आमदे रमजान है, जज़ाकल्लाह खैरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत दे भाई और सारे घराने पर रहमत फरमाए। यहाँ दो मैसेजेस हैं जो बिलखुसूस में पढ़ना चाह रहा हूँ। एक ये है कि माशा अल्लाह
خالد بھائی لگتا ہے نعت خوانوں میں اشفاق بھائی کی طرح نور عالم بھائی بھی اچھے مبلغ بنیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کے حسن زن سے اور بھی اچھا بنائے اور نور عالم بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اشفاق بھائی بھی ہمارا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہیں، مالک کریم ان پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرمائے. اچھا جی، اللہ پاک ان کو مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے. ارتضیٰ اتاری ہیں منڈی بہاؤالدین سے. اچھا جی، دوسرا میسیج یہ ہے کہ چلیں جی مہروز بھائی تیار ہو جائیں. لکھا ہے مہروز بھائی بہت 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 اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اللہ برکت دے. اب جو جس کے لیے تیار ہونے کا کہا تھا وہ یہ والی بات ہے. روز آئیں مہروز بھائی آپ کے پروگرام میں، تو کیا آپ تیار ہیں؟ اچھا میسیج، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام سنتے ہیں کیونکہ سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. جی نور عالم بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر
بنانے کو جی چاہتا ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے جلد آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے جلد آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ مدتوں سے دل میں یہ اتار کے ارمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے جلد آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ آمین 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 اللہ رب العالمین ہم سب کو جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے زوال نعمت سے بچائے عافیتوں کے پھرنے سے بچائے اور اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو مالک کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم اپنی رحمت سے معاف فرمائے مجلس کے اختتام کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلاۃ والسلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام کرم مجھ پہ یا سید المرسلین ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ذکر سے تیرے معمور سینہ رہے ذکر سے تیرے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کرو درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان
پہ ہر دم کرو درود و سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے